والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ما شاء الله الحمدللہ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اور جمعہ بھی ماشاءاللہ رمضان کریم کا تیسرا جمعہ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ مبارک گھڑیاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت میسر آئی۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ رب کریم اپنی رحمت سے ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے تو اور تیرا محبوب علیہ السلام راضی ہوئے۔ مہمان آیا اور تقریباً اب جانے کو ہے، پتہ بھی نہیں لگا، دیکھتے دیکھتے نصف رمضان المبارک گزر گئے اور نصف باقی ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ یہ جو پہلا نصف ہے دوسرا نصف اس سے بھی اچھا ہو جائے حضرت، ٹھیک ہے، عبادت کے لحاظ سے، معافی کے لحاظ سے، رجوع کے لحاظ سے حضرت۔ اللہ حضرت بڑا دکھ دینے والا یہ معاملہ ہے۔ اللہ حضرت رمضان سے ٹھیک ایک دن پہلے زلزلہ آیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اتنی شدت کا زلزلہ آنے کے باوجود بھی کرم والا معاملہ رہا حضرت۔ اللہ اس کی شدت کو تھوڑی نہیں تھی، 7.7 بڑی 7.7 بڑی شدت تھی حضرت اس میں، لیکن کرم اللہ کا رہا۔ میرا ایک خیال ہے کہ شاید وہ جھنجھوڑنے کے لیے تھا، شاید وہ ہوش میں لانے کے لیے تھا کہ بندے دیکھ لے، تجھے ختم کرنا چند لمحوں کی بات ہے ہمارے لیے۔ اللہ حضرت اگر 2005 کے زلزلے کو دیکھا جائے تو اس کی شدت اس سے ڈھیروں کم تھی حضرت، لیکن نقصان کتنا بڑا ہوا حضرت، اس کی شدت اس سے زیادہ، لیکن الحمدللہ کہ نقصان نہ ہونے کے برابر رہا حضرت۔ یہ ایک دن پہلے حضرت یہ جھنجھوڑنے کے لیے تھا، بندے دیکھ لے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور ایک دن بعد رمضان حضرت، پھر بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا حضرت، فصلیں پکی ہیں، فصلیں تیار ہیں، بارش ہر بندے نے سر پہ ہاتھ رکھ لیے، حضرت تباہ ہو گیا یہ
لیکن حیران کن بات ہے حضرت، زلزلہ آنے کے بعد، بارشیں برسنے کے بعد کوئی مسجد میں رونق بڑی ہو حضرت؟ میں منتظر رہا حضرت، سیالکوٹ ہے نا، زرعی علاقہ ہے، ارد گرد حضرت جو ہے نا وہ ہزاروں حضرت، میں اس کو کیسے کاؤنٹنگ میں لاؤں؟ اگر ادھر دیکھتا ہوں تو فصلیں کھڑی ہیں، اگر ادھر دیکھتا ہوں تو یہ سارا بڑیانہ، پسرور، نارووال، شکرگڑھ فصلیں کھڑی ہیں، اگر پیچھے جاتا ہوں تو حضرت حافظ آباد تک فصلیں کھڑی ہیں ساری، اگر سامنے دیکھتا ہوں تو چاروں اطراف حضرت فصلیں ہیں، بارشیں شروع ہوئیں، فصلیں بیٹھ گئیں، ہر بندے نے سر پہ، لیکن حضرت مجھے ایک فون نہیں کسی بندے کا آیا، کوئی ایک بندہ مجھ سے ملنے نہیں آیا حضرت۔ بارشیں ہو رہی ہیں، فصلیں پکی ہیں، اور خود نہیں ہو رہی، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں، تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا حضرت۔ دسو ہاں کی کریے تو بارشاں رک جانا، کوئی نہیں، کوئی مسجد میں نمازی بڑھ گئے ہوں حضرت، ہوتا نا بارشیں شروع ہوئی ہوں، جن کی فصلیں تھیں وہ سارے مسجد میں آ گئے، کو توبہ شروع کر لی، کو ترلے شروع کرنے۔ دکھ کی بات ہے حضرت، ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، رات کو ایک جگہ جانا ہوا، تکلیف اتنی، ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں حضرت، علام نے شاہ کی نماز پڑھی، تراویحیں پڑھی، اب ہو کیا رہا ہے، اگر حضرت کوئی چھکا لگ رہا ہے تو جناب ساتھ ہی وہ ڈھول اور ساتھ ہی باجے بج رہے ہیں حضرت، اگر کوئی چوکا لگ رہا ہے تو پھر ڈھول پیٹا جا رہا ہے حضرت، اور ساتھ جناب پورا بینڈ باجا بج رہا ہے حضرت، اگر کوئی آؤٹ ہو رہا ہے، کوئی وکٹ اڑ رہی ہے، پھر حضرت جی وکٹ اڑنے کی خوشی میں بھی ڈھول بج رہے ہیں، وہ پورے جو ہے نا وہ بینڈ باجے بج رہے ہیں حضرت۔ میں نے اہل علاقہ سے کہا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کتنے روکیں، کوئی ایک کیا ہے، ایک ادھر ہو رہا ہے، ایک آگے ہو رہا ہے، ایک ادھر، ایک کیا کریں، کتنوں کو روکیں؟ روکنے جائیں تو نوجوان ہیں، لڑنے کو آتے ہیں۔ میں نے ان کو تو نہیں کہا، میں نے کہا چل ٹھیک ہے بھائی، ساڑھے روکیاں نہیں روک دے، پھر انہوں تو روکنا آندہ ہے نا حضرت، کیا ہے، پھر اس کو تو آتا ہے نا حضرت، لیکن پھر ہوگا پتہ کیا حضرت، صرف وہ نہیں رگڑے جائیں گے حضرت، یہ جو ہم سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے اس ڈھول کی بھی آواز سن رہے ہیں، جو ڈھول رمضان کے احترام کی دھجیاں اڑا رہا ہے حضرت، وہ ڈھول جو رمضان کے احترام کی دھجیاں اڑا رہا ہے حضرت، جی ان کا تو قصور ہے حضرت جی، ہمارا بھی کام ہے سارے سیانے اکٹھے ہو کے جائیں، کوئی شرم حیا نہیں ہے تمہیں کوئی بھی، اور رمضان ہے بھائی، یہ راتیں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے دی گئی ہیں، تم وہ 11 ماہ تھکے نہیں کرکٹ کھیل کھیل کے، کیا نکالا تم نے کرکٹ سے؟ اگر بیٹا ان کا قصور ہے تو قصور ہمارا بھی تو ہے نا، جو اپنے سارے گھروں میں بیٹھے سارا پنڈ اکٹھا ہو کے نکلے، تو کیا بگاڑ لیں گے وہ کسی کا؟ کہ بھائی تمہیں کوئی شرم نہیں، رمضان کی راتیں ہیں، او بھائی نہیں سجدہ کرنا، نہیں قرآن پڑھنا، کو نہیں توبہ ترلا کرنا، کم از کم احترام رمضان تو کرو نا بھائی، نہیں اگر تمہیں توفیق ان چیزوں کی تو جاؤ کم از کم رمضان کے احترام میں اپنے گھروں میں تو بیٹھو، کیوں اس کے عذاب کو دعوت رہے دے؟ تمہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دن والا زلزلہ یاد نہیں؟ اگر اس کا کرم نہ ہوتا، اگر اس کی رحمت نہ ہوتی، بڑا شدید زلزلہ تھا، اور بھائی تو نے بھی کہیں نیچے ہونا تھا، میں نے بھی کہیں نیچے ہونا تھا، اس نے پھر جان بخشی کر دی، اس لیے جان بخشی کی ہے کہ تو رمضان کا احترام ہی نہ کرے۔ 11 ماہ تھکے نہیں کرکٹ کھیل کھیل کے، کیا نکالا اس کرکٹ نے، کیا دیا تمہیں اس کرکٹ نے؟ اور بھائی کو قرآن کھول جا کے، کو تسبیح پکڑ، کو مالک کا ترلا کر، کو منت کر، دیکھ بارشیں برس رہی ہیں، بے موسمی بارشیں برس رہی ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، بھائی کو خدا کا خوف کھاؤ، کوئی ٹھیک ہے نہیں، کم از کم رمضان کا تو احترام کرو حضرت۔ اور میں کہتا ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے مسلمان، ایک ہندو تقریر کر رہا ہے حضرت ادھر اسمبلی میں کھڑے ہو کے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کدھر ہے رمضان احترام، رمضان خود کہیں لگتا ہی نہیں کہ رمضان ہے حضرت۔ تو خدا کے بندو کوئی ہوش کے ناخن لو حضرت، یہ 11 ماہ تھوڑی تماش بھی نہیں کی ہیں ہم نے حضرت، ایک ماہ جس کا مقصد ہی معافی، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی، پیکج بنا دیے گئے حضرت، 10 دن کا پیکج رحمت بانٹی جائے گی، آؤ لے لو، 10 دن کا پیکج مغفرت کی جائے گی، معاف کیا جائے گا، بخشا جائے گا حضرت، مغفرت کا اشرا چل رہا ہے، اور تم نے ٹورنامنٹ چھیڑ رکھے ہیں حضرت، کیا کر رہے ہو بھائی؟
کیوں اس کے عذاب کو دعوتیں دے رہے ہو؟ اللہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، او بندے کیا لیں گے ہم تجھے عذاب دے کے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، کہیں وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بندے او انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ مہینہ سجدوں والا ہے، مہینہ ذکر والا ہے، مہینہ فکر والا ہے، مہینہ درود والا ہے، مہینہ صلح والا ہے، تو ٹورنامنٹ چھیڑے بیٹھا ہے، اور اوپر سے صرف ٹورنامنٹ نہیں، چھکا لگ رہا ہے تو پھر ڈھول پیٹ رہا ہے، چوکا لگ رہا ہے تو پھر ڈھول پیٹ رہا ہے، وکٹ اڑ رہی ہے پھر ڈھول پیٹ رہا ہے۔ کیوں یار کیوں ہم وہ ایسے، جس طرح بندہ کہتا نہیں کیوں عذاب نہیں آ رہا، کیوں ہم پہ آسمان سے پتھر نہیں برس رہے، کیوں ہمارے چہرے نہیں بگاڑے جا رہے، کیوں ہمیں زمین میں دھنسایا نہیں جا رہا، لیکن ادھر سے بار بار آگے سے آواز آ رہی ہے اور تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے، ادھر سے بار بار ایک ہی آواز آ رہی ہے، تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے۔ اگر تو میرے محبوب کا امتی نہ ہوتا تو تجھے میں بتاتا کہ رمضان میں ٹورنامنٹ کیسے کرتے، تجھے پھر بتاتے ہم کہ کیسے چوکا لگنے پہ ڈھول بجتا ہے اور بینڈ بجتا ہے، پھر تجھے ہم تیری خبر لیتے کہ کیسے چھکا لگنے پہ تو چوکے بجا رہا ہے، میرے مہمان کا احترام نہیں کر رہا ہے، میرے مہمان کا تو احترام، تجھے بتاتا میں اگر صرف تو میرے محبوب کا امتی نہ ہوتا تو کہنا قرآن میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہمارا ڈھول، ہمارا چوکا لگنے پہ یا چھکا لگنے یا وکٹ اڑنے پہ ڈھول بجنا کیا؟ ادھر کافر آ کے محبوب کو کہہ رہے ہیں محبوب اے محمد جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتی ہو کیوں نہیں آتا؟ تیرا چھکا یا میرا چھکا یا میرا چوکا یا تیرا چوکا یا تیرا وکٹ پہ ڈھول بجنا یہ تو کو میں نے نہیں رکھتا حضرت۔ ادھر کافر آ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں محمد جس عذاب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ہمیں ڈراتے ہو کیوں نہیں وہ عذاب آتا؟ تو پھر آگے سے قرآن اتر رہا ہے، پوچھا محبوب سے جا رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے، مفہوم آیا مبارکہ کا، محبوب ان سے کہہ دو ایک کو نہ چھوڑوں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، لیکن کیا کروں میرا محبوب تم میں موجود ہے۔ میں خود ڈرتا ہوں کہ ان سے پردہ نہ اٹھ جائے، کیا یار سڑکوں پہ تماشا لگا رکھا۔ لیکن بھائی یاد رکھنا یہ جتنے حاجی ثناء اللہ اور حاجی حبیب اللہ اور حاجی سلیمان مصباحی بنے بیٹھے ہو، ہمارا بھی کام ہے پیار سے ان بچوں کو جا کے نہ سمجھاؤ یار خدا دا نہ لو، رمضان ہے، بعد میں جو کت خانی کرنی جے کر لئی ہو، جڑا تماشا لانا جے لا لئی ہو، کو خدا کا خوف کھاؤ، رمضان کا مہینہ نہیں۔ میں حیران رہ گیا رات کو، چلو ٹھیک اب تو ٹورنامنٹ بھی نہیں ٹھیک، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی، ایک 30 دن ہے اسپیشل حضرت، اسپیشل 30 راتیں ہیں، اسپیشل 30 دن ہیں، راتوں کی اپنی شان، دن کی اپنی شان، افطاری کی اپنی شان، سحری کی اپنی شان، تراویح کی اپنی شان، تلاوت قرآن، بھائی ایک سیزن ہے اسپیشل حضرت، تو بندہ اس میں آؤٹ آف سیزن کام کرے تو اچھا تو نہیں نہ لگتا ہے، کوئی پیار سے حضرت جی اچھا نہیں نہ اس کو، یہ بہت بڑا حضرت پورا جھنجھوڑا گیا۔ ایک دن پہلے میں پشاور تھا، بیٹھے ہم کھانا کھا رہے تھے، بلڈنگ حضرت اس طرح جھومی ہے کہ اس نے ایک دفعہ نکال جان دی حضرت سب کی، ایسے دنیا جناب وہ باہر نکلی حضرت جی، کیا اس کے لیے تھا اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا اس کے لیے مشکل تھا حضرت، اس نے معاف کر دیا سب کو، رام ہو گیا سب پہ حضرت، کرم ہو گیا، جان بخشی ہو گئی، ہے کو حضرت ہم میں تبدیلی آئی ہو، کو کسی بندے نے سوچا ہو بھائی اس زلزلے میں نہ بچتا، اگر رگڑا لگ جاتا، اگر وہ گھر، وہ بلڈنگ، وہ ہوٹل، وہ عمارت جس میں بیٹھا تھا، اگر وہ میرے اوپر گر جاتی، پتھروں کے نیچے آ کے میں چکنا چور ہو جاتا، میں تو ختم تھا نا۔ دیکھو میرے رب نے مجھے نئی زندگی دی ہے تو کم از کم ابھی زندگی میں نافرمانی میں تو نہ گزاروں نہ وہ بخشتا حضرت اللہ۔ حضرت سائنس تو کہہ رہی ہے نہیں جی وہ جو زلزلے کا مرکز تھا وہ زمین میں 180 کلومیٹر تھا، اگر وہ 150 کلومیٹر تک ہوتا تو پھر کچھ نہیں بچنا تھا۔ اللہ یہ تو ان کی کہنے کی باتیں ہیں، نہیں بچنا تھا، پھر بھی اس کا حکم ہونا تھا، جو بچ گیا یہ بھی اسی کی رحمت ہے حضرت۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ زلزلے کا مرکز 180 کلومیٹر تھا نیچے، یا جتنا بھی تھا حضرت جی، اس لیے بچ گیا، اگر وہ 150 ہوتا تو کچھ نہیں بچنا تھا حضرت۔ اللہ یہ تو ان کے کہنے کی باتیں ہیں نا حضرت، اگر بچ گیا تو حضرت یہ صرف اس کے فضل و کرم سے بچ گیا حضرت، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اس نے ہمیں پورا ہلا کے نا وہ اس نے پھر چھوڑ دیا حضرت، تو اس کا یہ تھا کہ ٹورنامنٹ ہوتے حضرت۔
نہیں حضرت تم سے کچھ ہوتا، کم از کم رمضان کا احترام تو کر یار، کم از کم اس کا احترام، رمضان ہے میاں، رمضان میاں۔ اتنے تو میاں بخش محمد بخش عوام راتوں کے لیے کہہ رہے ہیں، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پہ ستے آن جگاوے۔ اور نوجوانوں خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے ہے، نہ کرو اس طرح۔ صرف حضرت بنی اسرائیل یہود صرف ایک گل کہی، کیا؟ ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے حضرت جی زمین کے ساتھ نا، دریا کے ساتھ، دریا کا پانی نکالا، آگے گڑھا کھودا، ٹھیک ہے جی، اس گڑھے میں سے پھر ایک راستہ بنا کے پانی واپس دریا میں پھینک دیا۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ جو مچھلی دریا سے گڑھے میں آ جاتی نا، وہ واپس دریا میں نہیں جا سکتی۔ مچھلیاں کوئی نہیں پڑیاں انہوں نے، مچھلی انہوں نے ہفتے کو نہیں پکڑی۔ کیا کیا؟ دریا میں سے پانی نکالا، آگے گڑھا بنایا، پانی گڑھے میں، مچھلیاں گڑھے میں، ٹوئے میں، اور پھر اس ٹوئے کا پانی دریا میں واپس۔ ہوتا کیا؟ جو مچھلی دریا میں سے گڑھے میں آ جاتی نا، اس سے دریا میں واپس، ہفتے کو کوئی نہیں پکڑی مچھلیاں انہوں نے۔ وہ کیا کرتے؟ اتوار والے دن وہ جو مچھلیاں گڑھے میں ہوتی وہ آ کے اتنا صرف کیا، مچھلیاں کوئی نہیں پڑی، صرف کیا ہوا؟ رب کو دا لگایا۔ تو پھر قرآن اتر آیا، کونو قردۃ خاسئین، سب کو بندر بنا دیا گیا، سب کو بندر بنا دیا، بچی کوئی نہیں پڑی ہے، صرف داؤ لگایا۔ جو مچھلیاں گڑھے میں آ جاتی واپسی دریا میں نہیں جا سکتی، ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑی، اتوار والے دن آ کے وہ مچھلیاں، اس پہ بھی نہیں معافی ملی۔ فرمایا کونو قردۃ خاسئین۔ اور ادھر رمضان ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پہ نہیں کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی کیے گئے، تم پہ بھی کیے، پہلوں پہ بھی کیے۔ کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم ہو جاؤ اللہ سے ڈرنے والے، تم بن جاؤ متقی۔ آئے رمضان کا مہینہ، یہاں شروع ہو ٹورنامنٹ، یہاں جناب چھکا لگے تو ڈھول بجے، چھکا لگے بینڈ بجے، چوکا لگے بینڈ بجے، چوکا لگے ڈھول بجے، وکٹ اڑے ڈھول بجے، وکٹ اڑے جناب بینڈ بجے۔ صرف چھوڑ تجھے اس لیے جائے، تیرا نہیں سونے دا منہ ماردا ہے، نہیں تو تو بجا کے دس ایک واری ٹول تینوں دسی ایسی۔ ہمارے مہمان کا احترام نہیں کرتا، ہمارے مہمان کا احترام نہیں کرتا، تجھے بتائیں ڈھول کس طرح بجتا ہے؟ اس لیے خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے ہوئے اپنی حالت دیکھو، تھوڑے چھتر پینڈے دینے سانو ہوگے، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ہاتھ جو، خدا دا واسطہ اپنے گھراں ٹر جو واپس۔ کیوں اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ کیوں اس کے عذاب دعوت دے رہے ہو؟ یہ عبادت کا ماں ہے میاں، یہ ذکر کا ماں۔ اپنی بد نصیبی پہ رو، تجھے قرآن کھولنے کی رمضان میں بھی توفیق نہیں ہوئی، اپنی بد نصیبی پہ رو کہ رمضان میں بھی تجھے ذکر کی توفیق نہیں ہوئی، اوپر سے تو کیا تماشا کر رہا ہے؟ خدا دا واسطہ دے کوئی معافی منگی ہو، دیکھ لو حضرت، کوئی معافی منگی ہو، دیکھ اتنی مجھے تکلیف۔ پہلے میں اٹھ کے جانے لگا، وہ سارے کہنے لگے نہیں حضرت کو بدتمیزی آپ سے کر دے تو ہمارے تو پلے کچھ نہیں رہے گا، ہم کرتے ہیں کچھ، کرو جتنے ہی بیٹھے ہو سارے پیار کے ساتھ جاؤ کہ پتر 11 مہینے جو مرضی پہ کر دے پھر اللہ تمہیں ہدایت دے، 11 ماہ بھی تم نہ کرو۔ پتر رمضان کا احترام ہے، خدا کے بندو، فرشتے زمین پہ اترے ہوئے ہیں، شیطان کو باندھا گیا ہے تمہارے لیے، کچھ تو احترام کرو یار، کچھ تو رمضان کا احترام۔ یہ ذکر کا ماں ہے، یہ ذکر کا ماں ہے۔ اس لیے پتر پورا جتنے نوجوان بچے بیٹھے، خدا کا واسطہ بالکل اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کرو۔ یہ ایک بزرگ تھے، ان کے لیے لکھا ہے، مہمان گھر آ گئے،
وہ مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے، عشاء کی جماعت رہ گئی۔ یہ ذرا تمہیں شان بتا، یہ پتر یہ جو لنگ گیا نا رمضان میں، ہم نے نہیں کیا، 11 ماہ تم کر لو، تم رمضان کے ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو تھوڑی بات ہے، وہ فرضوں کا ثواب بڑھا کے 70 گنا، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر۔ لاؤ بعد میں اس طرح کا کوئی دن ڈھونڈ کے کہ فرضوں کا ثواب اتنا بڑھا دیا جائے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جائے، جاؤ لاؤ ڈھونڈ کے کوئی دن اس طرح کا۔ یہ تو کرم تھا اس امت پہ کہ چلو 11 ماہ جو ڈھیل ہوئی، نفلوں کو فرضوں کو وعدہ کاٹا ہو گیا، چلو پورا ہو جائے گا، ادھر سے ادھر پورا ہو جائے گا حضرت۔ لیکن پورا کرنے دور کی بات ہے حضرت، سارے نئے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ جماعت رہ گئی حضرت، مہمانوں کی خدمت کرتے ہوئے نا، کوئی یہ نہیں کہ کوئی سستی ہوئی، کوئی غفلت ہوئی، یا کسی لہو و لعب میں مشغول تھے تو جماعت رہ گئی، نہیں، مہمانوں کی خدمت کر رہے، جماعت رہ گئی حضرت۔ سکون نہ آئے حضرت، جماعت رہ گئی۔ اور حضرت جی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ والا دور بھی زمین نے دیکھا ہے، آسمان نے دیکھا ہے، کسی صحابی کی اگر جماعت رہ جاتی، کسی صحابی کی اگر صرف جماعت، 3 دن تک لوگ ان کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے آپ کی جماعت رہ گئی ہے۔ 3 دن تک کتابوں میں لکھا ہے افسوس کیا جاتا تھا۔ اور 3 دن کا افسوس پتہ کس کا ہے؟ مرنے والے کا افسوس 3 دن ہے کہ تیری صرف۔ اور ادھر حال ہمارا دیکھو، رمضان کی راتیں ہیں، ٹورنامنٹ ہے اور ڈھول بج رہے ہیں حضرت۔ وہ جماعت رہ گئی حضرت، سکون نہ آئے۔ وہ لکھا ہے کتاب میں، کیا عاشق لوگ تھے، انہوں نے عشاء کی نماز کو 27 بار ادا کیا حضرت۔ 27 کا ثواب ہے نا، جماعت کے ساتھ پڑھو تو، تنہا پڑھو تو 1 کا۔ انہوں نے عشاء کی نماز کو 27 بار ادا کیا، سکون ہی نہ آئے کہ جماعت رہ گئی۔ 27 بار انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ جی وہ لکھا جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ رواں دواں ہے، بڑے گھوڑے ہیں اور گھوڑوں پہ گھڑ سوار ہیں اور بڑی تیزی سے وہ اپنے گھوڑے بڑھا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اس قافلے سے پیچھے ہوں، لیکن میں نے کافی گھوڑا دوڑایا اور میں ان کے ساتھ مل گیا، اسی طرح کبھی پیچھے پھر مل گیا۔ فرماتے ہیں وہی قافلہ جو گھوڑوں پر بیٹھ کر نا بڑی تیزی سے جا رہا تھا، ان میں سے بزرگوں نے اپنا گھوڑا تھوڑا سا سلو کیا اور میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آپ نہ خود تھکیں نہ اپنے گھوڑے کو تھکائیں، آپ نہیں ان کے ساتھ چل سکیں گے۔ تو بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں کیوں ان کے ساتھ نہیں سفر کر سکتا، کیوں نہیں ان کے ساتھ رہ سکوں گا؟ انہوں نے کہا آپ اس لیے ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ کہا حضرت آپ نہیں ان کے ساتھ چل سکیں گے؟ فرماتے میں نے پوچھا کیوں بھائی، میرے پاس بھی گھوڑا ہے، میں کیوں؟ ان کا حضرت اس لیے کہ یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ اور فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی اور میں سمجھ گیا، مجھے بتا دیا گیا پاویں تو عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھ چکا ہے لیکن وہ جو جماعت والا کام تھا اب نہیں بن سکتا ہے کوئی۔ لیکن ادھر کسی کو احساس ہی نہیں حضرت، ایک رات کتنی شان والی ہے حضرت، ایک رات کتنی پتر قیمتی ہے، پورے 11 ماہ کی راتیں ایک جانب قربان جاؤں حضرت، اس رات رمضان کی ایک رات کا کیا کہنا؟ تو انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ عبادت میں گزرتی، چلو نہیں یار اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف، یار کم از کم رمضان کی بے حرمتی تو نہ کرو، گھروں میں رہو یار، چپ کر کے سو جاؤ، چپ کر کے سو جاؤ میاں۔ اللہ بزرگوں نے سونے کے لیے بھی کہا ہے، سسی ستی یار گواچا کہتے تم ہی نہ سو جائیں گے حضرت، بد نصیب ہے ہم حضرت۔ اور میں اس وقت کے لیے کیا کہوں گا کہ جامعہ مسجد قباء اور سامنے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اور خطیب صاحب اس بات پہ ترلے ڈال رہے ہیں اور کم از کم سو ہی جاؤ یار۔ کتنے برے دن ہیں ہمارے، یہ کتنے برے دن ہیں ہمارے حضرت
کہ خطیب ممبر پہ بیٹھ کے اس بات پہ ٹرلے ڈالا خدا دا واسطہ نئی عبادت کرنی ہے کم از کم رمضان کی بے حرمتی تو نہ کرو، اپنے گھروں میں چلے جاؤ. کتنا برا وقت ہے حضرت. کیا میرے لیے عمر فاروق آئیں گے دوبارہ؟ کیا میرے لیے صلاح الدین ایوبی آئیں گے؟ کیا میرے لیے محمود غزنوی دوبارہ آئیں گے؟ نہیں. 16 دن جیسے گزرے اس پہ بھی معافی ہے یار، اللہ کی بارگاہ میں رب کے گھر میں بیٹھ کے. لیکن جتنے نوجوان بیٹھے ہیں وہ پترو کوئی نہیں جی ایویں 4 دن جوانی جی کدی اسی بھی بڑے جوان ہونے سا ویکھ لو ساری چٹی ہو گئی، اکھاں دن ب دن کمزور ہوندیاں نے پئیاں، ہاتھ کی گرفت اب وہ نہیں رہی ہے، اب تیز نہیں چلا جاتا، تھک جاتا ہوں. خدا دا واسطہ ہے جوانی ہے، مالک تم سجدے کرو یار. اور جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نا بچوں کو پیار سے سمجھاؤ، پیار سے. پتر 11 ماہ بڑا کھیڑیا پھر کھیڑ لیں، لیکن پتر رمضان دی بے حرمتی نہ کر میاں. اے تیرا ٹول چھکے تے، اے تیرا چوکے تے ٹول، خدا دا نہ ہی دیکھ کیڑی رات ہے. پتہ نہیں پترا اگلا رمضان دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے، اگلا رمضان نصیب ہونا ہے نہیں ہونا ہے. مالک نے رمضان دکھایا ہے، اتنا احسان کیا ہے تجھ پہ مجھ پہ. چل آ پتر چل کے کو رب نو سجدہ کریے، کو معافی منگی اپنے مولا کو. کیوں اس کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے؟ یہ ذکر کا ماں ہے. یہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے ایک مینڈک کو دیکھا. ذرا سننا بھائی جوانوں، مینڈک کو جس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈڈو. یہ اب سیزن آنے لگا، سڑکوں پہ بے تحاشا ہماری گاڑیوں کے نیچے مرے پڑے ہوں گے. آپ نے ایک مینڈک کو دیکھا جو محویت کے عالم میں نا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے محویت کے عالم. مثلا ہمارا ذکر کیسے ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک ہوتا ہے محویت، ہو ہوش ہی نہ ہو کسی چیز کی. اللہ 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 محویت ہو. بندہ صرف ذکر نہ کر رہا ہو، بندہ ذکر میں کھویا ہو، پوری توجہ اس ذات کی جانب ہو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ محویت. ہمارا ذکر اس طرح کا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. محویت. آپ نے دیکھا کہ ایک مینڈک ہے اور محو ہے اللہ کے ذکر. اور یاد رکھو یہ خود نہیں دیکھا جاتا، جس کو وہ دکھائے وہی دیکھتا ہے. خود نہیں دیکھا جاتا، جس کو وہ دکھائے. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جس کو وہ دکھائے، دیکھا کہ محو ہے اللہ کے ذکر میں. جناب سیدنا داؤد علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا تو کب سے اسی طرح اللہ کے ذکر میں محو ہے؟ کتنی دیر ہو گئی؟ اور اس کرتے اللہ کے نبی میں متواتر 70 سال سے اسی طرح محویت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں. مینڈک جی مینڈک 70 سال. میرے حال اتنا بڑا حضرت جی مجمع بیٹھا ہے، گنے چنے بندے ہوں گے اتنے بڑے مجمع میں جو 70 پہ پہنچے ہوں ابھی تک. گنے چنے مجھے کچھ بزرگ دکھائی دے رہے ہیں، وہ بھی امید ہے کہ 70 والے بہت تھوڑے ہوں گے ان میں سے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا 70 سال. حضرت 70 نکل گیا منہ سے. ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. عرض کی اللہ کے نبی 70 سال ہو گئے، کوئی توجہ، کوئی کسی جانی میرا دھیان نہیں، صرف اسی کی طرف توجہ ہے اور اسی کے ذکر میں محبوب ہے. حضرت مینڈک جس حال میں اللہ نے رکھا رہ رہا، کوئی فرمائش نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی آرزو نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. یہ پتہ ہے یہ اب نکل آئیں گے اب زمین سے، ان کے دن آ گئے ہیں. حضرت بڑا یہ کریں گے حضرت. اب سادے حضرت جی ہم بھی بچپن میں یہی سنتے رہے جو بڑے نے دسیا جی. وہ جو ہے نا وہ ڈڈو بدل منگن ڈے دن وہ پتہ شور ڈالتے ہیں. بڑوں نے بتایا ہم نے بھی مان لیا، لیکن جس طرح دے اسی ہوئے ساڑھے بڑے. لیکن حدیث یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بادل مانگ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کو نہ مارا کرو.
फ़इन्नहु युक्सिरु तस्बीह, ये बड़ी कसरत से अपने अल्लाह का जिक्र करता है। हमें बड़ों ने यही बताया, डड्डू बदल मंगन दे देने दे। महबूब फरमा रहे हैं ना मारना इनको, ला फ़इन्नहु युक्सिरु तस्बीह, ये बड़ी कसरत से अपने अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब सामने से आबाद खिदमत थे, अर्ज की महबूब अगर ये खबर दे दी कि मेंढक बड़ी कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं, अब एक और करम नवाजी तो फरमाएं, ये भी तो बताएं मेंढक कहते क्या हैं, क्या है इनका जिक्र। जैसे हमारा जिक्र है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हमारा जिक्र है सुब्बूहुन कुद्दूस, हमारा जिक्र है सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत। ये हमारा जिक्र है ना। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, ये हमारा जिक्र है ना। अर्ज़ की महबूब अगर ये कर्म कर दिया कि बता रहे हैं कि बड़ी कसरत से जिक्र करता है, तो ये भी बताएं मेंढक जिक्र क्या करता है, क्या कहता है मेंढक। क्योंकि किताबों में बाकायदा लिखा है हर एक का अपना अपना जिक्र है, गधे का अपना जिक्र, चिड़िया का अपना जिक्र, तोते का अपना जिक्र, सब अपने अपने अंदाज से अल्लाह का जिक्र करते हैं। अर्ज़ की महबूब क्या कहता है, क्या है मेंढक की तस्बीह। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेंढक कहता है सुबहानल माबूदी फी लुज्जिल बिहार, ये मेंढक की तस्बीह है। सानू वड्डिया ने की दसिया बदल मंगन डे है, महबूब फरमा रहे हैं तस्बीह करता है और अपनी जुबान में करता है। और क्या करता है, सुबहानल माबूदी फी लुज्जिल बिहार। और इसका मानी पता क्या है, पाक है मेरा रब गहरे पानियों में। अपनी अपनी तस्बीह सबकी है। ये तो मैंने कहा ना, ये नजर नहीं आता, मालिक ने पर्दे डालेंगे, हिजाब है हर चीज पे। ये पंखे की आप आवाज सुन रहे हैं, ये इसकी तस्बीह है। जब दरवाजा खुलता है ना तो आवाज आती है कि ये दरवाजे की तस्बीह है। जब हम छत पे चलते हैं ना तो छत की आवाज आती है, ये इसकी तस्बीह है। हर एक की अपनी अपनी तस्बीह है। यहां तक कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ में लिखा है, साहबा कहते हैं हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर थे और ये आपकी सोहबत मुबारका की बरकत थी, हम नवाले खा भी रहे थे और साथ नवालों की तस्बीह भी सुन रहे थे। हज़रत ये नहीं कि हमारे भी करते हैं, लेकिन हिजाब है। अब अगर सेब की तस्बीह सुनाई देने लग पड़े तो दिल करे किसी का सेब खाने को। अब अगर किसी को केले की तस्बीह सुनाई दे तो दिल करे केला खाने को। नहीं यार, अल्लाह का जिक्र कर दे की खाना है। अल्लाह हकीम खादम अली साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा है कि आपके लिए ना को बटेरा पकड़ के ले आया, हजरत के लिए को बटेरा ले आया और ला के पेश किया। आपने फरमाया भाई की हजूर बटेरा है, तो फरमाया की करी है हजरत, कमजोरी भी है तो ज़बा करके पका के शोरबा पियो। फरमाया हूँ मैं कड़ा शोरबे ना जवान हो जाना, लेकिन एक काम हो जाना है, ए बटेरा इन्ना अल्लाह का जिक्र करता है, मैनू कानू अपने लिए लाल करा, मेरी वजह ना जिक्र करने वाले लाल कर छड़िए जैनू डा छड़। ये भी लोगों की सोचें थी क्या मैं बटेरे का शोरा पी के केड़ा जवान हो जाना, लेकिन ये है कि अगर इसको मेरे लिए ज़बा कर दिया गया तो एक अल्लाह का जिक्र करने वाला खत्म हो जाएगा। तू रहन दे डा छड़, अल्लाह का जिक्र करन दे। हजरत जनाब दाऊद अलैहि पूछा कितनी देर है, अल्लाह के नबी 70 साल इसी तरह से अल्लाह के जिक्र में माहूल, और अब पूरे 10 दिन गुजर गए, 2 कलिमे अल्लाह ने मेरे दिल में डाले हैं और अब पूरे 10 दिन से मैं उन 2 कलिमों का मजा ले रहा हूं। कोई खाया नहीं, कुछ नहीं पिया, 2 कलिमों का मजा ले रहा हूं। पूछा क्या है 2 कलमे, तो मेंढक अर्ज करता है हजरत अल्लाह ने ये मेरे दिल में डाले हैं और 10 दिन से इन्हीं के जरिए मैं अपने रब का जिक्र कर रहा हूँ। पूछा क्या, तो मेंढक अर्ज करता है या मुसब्बी हम बिकुल्ली लिसान व मज़कूरन फी कुल्ली मकान। अर्ज की थी अल्लाह दे नबी 10 दिन तो यही पढ़ी आन डया था और इतना लुत्फ है, कोई खाने पीने की तरफ तवज्जो नहीं,
یا مسبحم بکل لسان ومذکورا فی کل مکان. 10 دن گزر گئے بس یہی پڑھ رہا ہوں. یا مسبحم بکل لسان ومذکورا فی کل مکان. اور بندے تجھے کیا ہو گیا؟ رمضان آیا ہے، ذکر کا مہینہ، معافی والی راتیں، توبہ ترلے والی راتیں، اور تو ٹورنامنٹ چھیڑے بیٹھا ہے. اور پھر کہتا ہے حکمران نہیں چنگے، پھر کہتا ہے حکمران نہیں چنگے، تو چنگے. میں حضرت کمال، ویسے حضرت اس نے انور مسعود، اس دن مجھے کسی نے کلپ اس کا بھیجا، گل انہیں بڑی کمال کی تھی. یہ تو سارے ہی ہیں، آپ بھی حکمرانوں کو کہہ کے بری ہو گئے. میں نے بھی جناب بیٹھ کے خوب دھواں دار تقریر کی حکمرانوں کے بعد. آپ بھی حاجی ہدایت اللہ، میں بھی حاجی. وہ انور مسعود سے نا کسی نے سوال کیا، اس نے کہا اگر آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے تو کیا کریں گے سب سے پہلے؟ اس کو تو یہ تھا نا کہ وہ کہے گا جی میں جنہیں چور نے سارے پھڑ کے جناب ہاتھ لوا دیا گا اندر دے. اس نے کہا سب کو معاف کر دوں گا. انور مسعود کو کیا کریں گے اگر آپ وزیر اعظم بنے؟ انہوں نے کہا سارے معاف کر چڑھیں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پاکستان کی 23 کروڑ آبادی ہے، اگر حق سچ فیصلہ کیا تو پھر 19 کروڑ کے تو ہاتھ کاٹنے پڑیں گے. اس نے کہا 23 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے، اگر حق سچ کا فیصلہ کروں گا تو 19 کروڑ کے تو ہاتھ کاٹنے پڑ جائیں گے. میں معاف کر دوں گا سب، نہیں تو 19 کروڑ پاکستان میں ٹنڈے گھومیں گے، ٹنڈے، اگر صحیح فیصلہ کروں گا تو 19 کروڑ ٹنڈے. میں حضرت وہ کراچی سے آیا ہوں یہ جمعرات والے دن واپس. عجیب تماشا ہے حضرت، ایک سے ایک وکھری سٹوری ہے ہماری حضرت. وہاں کچھ لوگوں نے نا حضرت جی وہ کوشش کر کے نا سب نے، جس طرح ہمارے ادھر انڈسٹری ہے سیالکوٹ میں، یا لندن میں کرن دی توفیق دوے حضرت، انہوں سارے نے نا حصہ ڈال کے جتنی وہاں اپنے علاقے میں انہوں نے حضرت سستا جو ہے نا وہ ایک بازار لگایا. حکومت کی طرف سے جو لگا ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہے نام کا سستا ہے حضرت، باقی سستا سستا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ادھر واقعتاً سستا تھا. مثلا ہوا کیا، بیسن ہے نا حضرت، اگر مثلا مثال کے طور پہ 200 روپے کلو ہے بیسن. انہوں نے کہا بھائی ہوگا یہ کہ کلو بیسن میں 100 ہم ڈال دیں گے، 100 لینے والا دے دے. انہوں نے اس طرح کا بازار لگایا. ٹھیک ہے جی. مثلا اگر آئل کا پیکٹ ہے حضرت جی 400 روپے کا، انہوں نے کہا بھائی 200 ہم دے دیتے ہیں بیچ میں، تو 200 حضرت جو لینے والا وہ دے دے. انہوں نے اس طرح کا لگایا. وہ ایک دن چلا، ابھی لوگوں کو خبر نہیں تھی. دوسرے دن تیسرے دن حضرت وہ مجھے بتا رہے تھے اسی علاقے میں یہ معاملہ. انہوں نے کہا حضرت جی کو 4-5 دن گزرے وہ منہ لپیٹ کے نا، وہ جتنے دکاندار تھے نا آلے دوالے والے حضرت، وہ سارے آئے اور انہوں نے آ کے حضرت اس سستے بازار پہ دھابا بول دیا. وہاں جتنے بھی اسٹال پہ دکانوں پہ لوگ کھڑے تھے ان کو مارا پیٹا، بازو ٹوٹ گئے، سر پھوڑ گئے. انہوں نے کہا تم کیا تماشا لگا رکھا تم نے؟ میں ادھر 400 کا بیچ رہا ہوں، تو ادھر 200 کا بیچ رہے، میرے پاس تو لینے کوئی نہیں آ رہا، سارے تو ادھر آ رہے. اس نے کہا اگر میں وزیر اعظم بنا میں سب کو معاف کر دوں گا، کیونکہ 23 کروڑ اگر آبادی ہے تو صحیح فیصلہ کیا تو 19 کروڑ کے تو ہاتھ کاٹنے پڑ جائیں گے. تو اس ملک کا کیا بنے گا جس میں 80 کروڑ ٹنڈے ہوں؟ وہ ایک سکھ حضرت جس نے رمضان آفر لگا دی حضرت اپنی دکان پہ سستی چیزیں، کیا ہوا؟ سارے رمضان والوں نے حضرت مل کے اس پہ حملہ کر دیا اور اس کو اس کی دکان میں قتل کر دیا. یہ تو ہمارے حالات ہیں حضرت، یہ ہمارے حالات ہیں حضرت. تو پھر روتے کیا ہیں؟ حکمران نہیں چنگے. او میاں تو اپنے گریبان چوے سلیمان، تو نہیں چنگا ہے، تو نہیں چنگا ہے. تو چنگا ہو سب چنگا ہو جائے گا. میاں تو چنگا ہو. یہ ذکر کا مہینہ ہے. اور بندے اللہ دیو 16واں روزہ جی اج یار مناؤ، یار خدا دا واسطہ جی اللہ نو راضی کرو، اللہ نو راضی کرو حضرت. اپنے رب ول دھیان کرو، اپنے رب ول دھیان کرو. نہیں تو وہ جو رمضان سے پہلے چھوڑ دیا گیا نا کوئی بڑی بات نہیں ہے. رمضان کے بعد سب کے لیے کو فیصلہ آ جائے حضرت. میں ہاتھ جوڑ کے مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں 7.7 تے لا کے چھڑ چھڑے سارے حضرت.
تاکہ کوئی یہ نہ کہ جی دیکھو جی پہلے وارننگ ہی نہیں دیتی کوئی، دسیا ہی نہیں پہلے کوئی۔ اللہ وہ قرآن میں بتا چکے، قرآن میں بار بار کہہ دیا اقترب للناس حسابہم، اور لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا۔ 17واں پارہ پہلی آیت، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا، تم ابھی بھی غفلت میں پڑے ہو۔ بتا دیا، یہ نہ ہو کہ جو رمضان سے پہلے چھوڑ دیا گیا ہمیں، ہلا کے چھوڑا پورا انہوں نے۔ جیسے کوئی بندہ سویا ہو نا تو بندہ اس کو پورا ہلائے، پورا ہلایا حضرت، پورا ہلایا حضرت۔ تو پتر یہ نہ ہو کہ اسے چھوڑ دیا گیا پھر کو بعد جو فیصلہ ہو جائے، خدا دا واسطہ جے نہ ٹول بجاؤ رمضان دیا راتا چ تیرا چھکا چوکا کتے لے نہ جائے سارے نال، کیوں نو لگے دے ہو، کیوں تماشے لائے دے جی حضرت جی، خدا دا واسطہ گھراں چ ٹر جاؤ، نہیں رمضان دا احترام کرنا گھراں چ بیٹھ جاؤ جا کے، تیرا چھکے چوکے دا ٹول پرواہ نہ چڑھے گی تے سانوں سارے تیرے نال، کیونکہ تو فیصلہ آنا ہے۔ پھر فیصلہ اے نہیں ہونا کہ اس مکان نو چھڑ دیو تے اس مکان نو چھڑ دیو تے اوتھے حاجی صاحب رہندے نے انہوں چھڑ دیو، فلانی جگہ کمائی ہو رہی رہے، نہ نہ، فیصلہ پھر سب کے لیے آئے گا، فیصلہ پھر برابر آئے گا سب کے لیے حضرت۔ جڑے ٹول وجاندے سن پہ چھکے ہوں تے انہاں لئی بھی، اور جڑے اپنے گھراں چ بیٹھ کے چپ کر کے ویکھدے سن پہ انہاں لئی بھی۔ رب کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو یار، کیوں؟ وہ کریم رب ہے وہ، لیکن وہ کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہ ہوا یبدئ و یعید۔ اور ٹورنامنٹ والے کیوں للکار رہے ہمیں؟ کیوں تجھے شرم نہیں آ رہی؟ کیوں تو باز نہیں آ رہا؟ تجھے چھوڑ دیا تھا اس لیے؟ ہاتھ جوڑ کے پتہ رب نو مناؤ حضرت، رب نو مناؤ، اور قربان جاؤں ہمارے بڑوں پہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی، وہ لکھا ہے عید کا دن تھا حضرت، لوگ عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ سے باہر آ رہے تھے، باہر ایک عاشق کھڑا تھا، ایک مجذوب کھڑا تھا۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے حضرت، اس کو کیڑیاں عیداں تے کیڑیاں شبراتاں حضرت، اس کو نہیں سکون آتا ادھر۔ وہ جو نمازی باہر آ رہے ہیں نا، وہ ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں سائیں عید کداں، بھئی عید کب ہے؟ سوال ہی اس طرح کا ہے، عید کا دن ہے، عید گاہ ہے، سارے لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عید پڑھ کے باہر آ رہے ہیں، اور یہ دیوانہ کیا پوچھ رہا ہے سائیں عید کداں؟ تو سارے اس کو آگے سے جواب دے رہے ہیں سائیں تے کو پتہ نہیں، آج تاں عید ہے۔ بھئی آج تو عید کا دن ہے، لیکن اس کو جس سوال کا انتظار ہے اس کو جواب نہیں مل رہا۔ وہ حضرت خواجہ غلام فرید تشریف لائے، وہ آپ سے بھی پوچھتا ہے سائیں عید کداں؟ آپ نے کمال جواب دیا، آپ نے فرمایا یار ملے جداں، آئے آئے، جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی۔ وہ رو پڑا، اسی جواب کا انتظار تھا نا اس کو۔ آپ نے فرمایا یار ملے جداں، وہ رو پڑا، اور رو کے پھر پوچھتا ہے سائیں یار ملے کداں؟ یار کب ملے گا؟ آپ نے پھر جواب، آپ نے فرمایا ایہو میں مرے جداں، جب میں مر جائے گی پھر یار مل جائے گا۔ اس نے پھر عرض کی، وہ پوچھتا ہے حضور میں مرے کداں، یہ میں کب مرے گی؟ آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرائے، فرمایا یار چاہے جداں، جدو یار چاہے گا۔ اے چلے ہو یار دا مہینہ ہے، کی کرن دے دے خدا دا واسطہ جے، یار دا مہینہ ہے، یار دا مہینہ ہے، یار التیان کرو، راضی کرو اپنے اللہ نو، اپنے اللہ نو مناؤ میرے بچیو، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ اعتکاف کا بھی سلسلہ ہے، اور اسپیشل پھر پتہ بعد میں کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے وہ تو بیٹھتے کوئی نہیں، پھر آ جاندے نے منڈے اور رہنے دی جانے بلا اعتکاف، ہم ان کو نکال بھی نہیں سکتے بھائی،
اس لیے پتر 10 دن نے جس کو توفیق ہے بیٹھو اعتکاف پہ آ کے، اور پھر نواں پیکج آ گیا، 20 دن ضائع کر، پھر کیا کہا 5 راتاں خیر من 1000 شہر، ان گل صرف 5 صرف 5 راتیں، اور کیا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں جتنی نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ان پتر ہے 5 نہ ضائع کری ہوا ہے، 5 ضائع نہ کری ہوا ہے۔ آ جائیو 5 مسجد چ، اور پھر رل مل کے کتر اللہ توبہ کریں گے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔